بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضرت موسی علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ کل کو تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان ہی سکھا دے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی زبان پر تجھے قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان چاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانا وغیرہ کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا بھی چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی مرغ روٹی کا ٹکڑا لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، ارے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، تو فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اونٹ کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا اور اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھا لینا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا۔ کہنے لگا کہ جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا کہ اے مرغ، وہ تیری پیشن گوئیوں کا کیا ہوا؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگا۔ یہ الٹیاں اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ ناظرین، انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔